اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ایک شخص جو امام زمانی ہو اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مختلف ادیان کے، مختلف مذاہب کے، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہے کہ جو ظاہراً کسی مذہب یا کسی مکتب کو قبول نہیں کرتے اور ان افراد کو کمیونسٹ کے نام سے لوگ بلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جہاں ادیان والے ہیں، ادیان میں بھی کچھ ایسے ادیان ہے کہ جو زیادہ قدیمی نہیں ہے، اور ان ادیان کو ادیان غیر الہی کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ادیان ہے کہ جو ادیان قدیم ادیان ہے، البتہ ان کی شکل بگڑ چکی ہے، تحریفات ہو چکے ہیں ان کی کتابوں میں، اور دیگر مسائل جو کہ بعض علماء کے نزدیک فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ بھی جو آج جس شکل میں ہے یہ بھی تقریباً غیر آسمانی مذاہب یعنی غیر الہی مذاہب بن چکے ہیں۔ اور حتیٰ بعض فقہا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ نکاح کرنا کتابی خاتون سے جائز ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا، نہ یہ کہ آج کے جو لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور بعض فقہا نے یہاں بھی کہہ دیا کہ نہیں، یہ آج بھی کتابی مذاہب سمجھے جائیں گے، یعنی الہی مذاہب ہے، الہی ادیان ہے، جس میں سے یہود ہے، نصارہ ہے، اور بعض لوگوں نے مجوسیوں کا بھی کہہ دیا جن کو آپ زرتشتی کہتے ہیں بعض کے نزدیک، البتہ وہ بھی اختلاف ہے، اور اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ مجوسی بھی کوئی آسمانی مذہب یا دین نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک غیر الہی دین ہے جو کہ مجوسی ان لوگوں نے بنایا تھا۔ بہرحال لیکن ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں تک ایک شیعہ جوان ایک شیعہ جو مختلف ممالک میں بحمد اللہ تعالی موجود ہیں، اور شیعہ یقیناً وہی ہے کہ جو اثنا عشری ہو، تو اس شخص کو جو اثنا عشری شیعہ ہے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا منتظر ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے، تو اس یہ شیعہ کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، کون سے اوصاف اس میں ہونے چاہیے، کون سی ایسے صفات ہونے چاہیے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ کم از کم شیعہ رہ سکے، یا فقط برائے نام ہے۔ اگر برائے نام ہے تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اس قدر اس پر ظاہراً وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوا رہا ہے، لیکن خود اوصاف شیعہ کا ہونا یہ ضروری ہے مختلف معاشروں میں۔ اور یہ سب شیعوں کی تقریباً ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں، جہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس شخص کو مکتب اہل بیت کا ہر شیعہ نمائندہ ہے، مکتب اہل بیت کا ہر شیعہ نمائندہ ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہے کہ یہ شیعہ ہے۔ جو آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے تکفیری گروہ اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے مذہب شیعہ کے لیے پروگرام بناتے رہتے ہیں، اور مختلف طریقے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ کمیونٹی کو بدنام کر سکے۔ اور اس کی مثالیں بھی موجود ہے کہ جو آپ نام میں لینا نہیں چاہوں گا اس خبیث شخص کا، اس نے جیسے کہ خود
ہندوستان میں وہ فتنہ برپا کر دیا کہ ایک شخص کو باقاعدہ خریدا گیا اور باقاعدہ اس سے وہ کام کرائے گئے کہ جس سے مذہب شیعہ کو شدید انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ تعالی علماء وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاع انہوں نے کی اور اس شخص کو لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت کو واضح کر دیا، یہاں تک کہ یہ شخص بعد میں جو ہے وہ چل کے اپنے دین سے ہی پلٹ گیا، یعنی اس کے پاس کوئی رستہ ہی اور نہیں تھا۔ تو یہ بہرحال علماء کے برکات ہے سرزمین ہندوستان پہ، اور اسی طریقے سے کچھ افراد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرا منطقہ یعنی پاکستان ہے، پاکستان میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ کچھ ایسے مسائل کو وہ پیش کر رہے ہیں جو کہ مشہور علماء شیعہ کے مخالف ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو کہ دوسرے مذاہب میں ہیں، جیسے دیوبند کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں وہ چیزیں ہیں، اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ مذہب شیعہ میں بھی رجحان دے سکے، اور پیسے بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تو یہ بھی مختلف طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ مذہب شیعہ کے اصیل اعتقادات کو نقصان پہنچا سکے۔ اب ان سب حالات میں جہاں تک ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، ایک جو ہے وہ باہر کے چیلنجز ہے اور ایک اندرونی چیلنجز ہے، تو ان میں ایک امام زمانی، ایک جوان جو امام زمانی جوان ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر شخص ہے، اس کی کیا فرائض ہے اور اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، یہ آج کی ہماری بحث ہے۔ اور یقیناً جہاں تک بات ہے اس میں سے آج انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی مسئلے پر گفتگو کریں گے، لیکن میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہمارے پاس جو تاریخ ہے اور تاریخ میں جو نمایاں شخصیات ہے، آپ رسول اللہ کے دور سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یعنی خود اصحاب میں سے کچھ ایسی شخصیات ہے، پھر آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، حضرت سید شہداء علیہ السلام کا دور اور باقی ائمہ کا، تو ان میں جو شخصیات تھے وہ کس اوصاف کے حامل تھے، یقیناً ہمیں بھی انہی کی سنت اور انہی اسی رستے پر چلنا ہوگا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ علماء میں سے ایک مہمان کو ہم دعوت کر سکیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا
استاد سید سبت حیدر زیدی صاحب قبلہ مشہد مقدس سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے میسج آ چکا ہے کہ خوش بختانہ استاد کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ پورا کا شکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں خود بھی اپنی جانب سے آپ کے حضرات، پوری ٹیم اور تمام ہی شیعان حیدر کرار جو بھی جہاں سے بھی آپ کی اس ٹی وی کو ملاحظہ کر رہا ہے، تمام حاضرین، سامعین، ناظرین کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور علیہ شکریہ السلام۔ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ خدمت کا موقع ملا۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیا بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی میں نے تھوڑی بہت گفتگو کی کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں مذہب شیعہ ایک مشکل دور میں ظاہر ہے کہ مشکل دور میں ہے، اور ایک بیرونی چیلنجز ہے، ایک اندرونی چیلنجز ہے۔ تو ایک شخص جو شیعہ ہے، امام زمانی ہے، ان کو اس دور میں کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ قبلہ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، الحمدللہ اس وقت مذہب شیعہ جہاں ایک طرف آپ کے بقول کے بہت ہی سخت حالات سے گزر رہا ہے، جی وہاں دوسری طرف فقط ایک بد زنی اور سوء زن نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حسن زن رکھنا چاہیے، جی اور یہ دیکھنا چاہیے کہ الحمدللہ شیعہ جتنی وسعت کے ساتھ پھیل رہا ہے اس زمانے میں، جی کسی دور میں نہیں پھیلا ہے۔ بے شک۔ میں آپ کی بات کی مخالفت نہیں ہوں، بلکہ جی ایک جی حسن زن، تاکہ لوگوں میں تشویق اور ترغیب پیدا ہو۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جی شیعت ان پورا اسلام ہی چلا گیا ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور امیر المومنین جو مسلمانوں کے خصوصاً شیعوں کے پہلے امام اور پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے، بے شک۔ ان کو خانہ نشین کر دیا گیا صحیح۔ حالات کی وجہ سے۔ جی اور اب جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے شیعت کی تعریف ہوتی ہے، وہ یہ کہ اعتد الناس الا سبعہ، کہیں الا خمسہ، کہیں الا ستہ، صحیح۔ یعنی سارے کے لوگ مرتد ہو گئے، سقیفہ میں چلے گئے۔ جی علی کے چاہنے والے جی کسی روایت میں 7 ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 4 ہی ہیں۔ لیکن بات اور آگے بڑھی، جی اور 50 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ جی اس میں یہ تعداد اور الحمد آگے بڑھ چکی تھی، 72 امام حسین کو مل گئے۔ پھر بنی امیہ نے، بنی عباس نے باقاعدہ پورے منظم طریقے سے شیعوں کو قتل کیا ہے، شیعوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسلام پھیل چکا تھا، مورخین کے اعتبار سے تقریباً 5 لاکھ افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ ان صحیح 5 لاکھ افراد میں شیعہ بچتے ہیں 5 آدمی، صحیح۔ جو امیر المومنین کے گھر پہ، جی یعنی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے شیعوں کا مسلمانوں کے ساتھ۔ صحیح۔ وہاں 5 لاکھ مسلمان سب سقیفائی، جی اور صرف 5 آدمی غدیری، جو مولا کائنات کو اپنا اللہ اکبر۔ امام بلا۔ لیکن اسی طرح دنیا بڑھتی چلی گئی ہے، واقع کربلا کا اثر رہا، جی الحمدللہ سرزمین کربلا پہ ہیں، اس کا جی روز بروز بڑھ رہا ہے۔ بے اور شک۔ آج دنیا میں اگر 1.5 ارب مسلمان ہے، 1.5 ارب مسلمان ہے، جی 8 ارب کی پبلک میں پوری دنیا کی، تو 1.5 ارب مسلمانوں میں کم سے کم آدھا ارب، 50 کروڑ آج شیعہ دنیا میں موجود، سبحان 1 اللہ۔ تہائی مسلمان شیعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایران ہے، انڈیا ہے، عراق ہے، باقاعدہ لبنان، شام، اور آپ بحرین، اور باقاعدہ خود سعودی عرب میں بھی دمام کا پوری دنیا میں، جی افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں، جی پوری جی دنیا میں 50 کروڑ شیعہ، ہر تیسرا آدمی شیعہ۔ تو اب سبحان اس اللہ۔ کا سلسلے میں
حسن زن رکھنا چاہیے پہلی جی بات کہ مذہب بالکل شیعہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے، یہ ایک طبیعی اور فطری تقاضا ہے کہ صحیح جب ایک چیز زیادہ بڑھتی ہے تو سب کے سب خالص نہیں ہوتے، جی جی بالکل کچھ 100% خالص ملیں گے، کچھ 90، کچھ 80، کچھ 50، لیکن یہ کہ کچھ 10-5 بھی آپ کو مل جائیں گے، 10-5% شیعہ ہیں، باقی ان کی نہیں کہ باقی سنی ہیں، باقی ہندو ہیں، نہیں، ان کو یقیناً یہی نہیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں، جی بالکل لیکن ایسے شیعہ ہی ہیں، جی اس کی تعداد زیادہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں، جس کی آپ نے پاکستان ہندوستان کی مثال دی، جی جی یہ لوگ شیعہ ہیں، جی جی لیکن بس 10% ہے شیعت، یعنی کیا 20% باقی چیز جو ہے فقط یہ کہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں جی اور شیعہ ظاہری کیا ہے ان کو، لیکن معرفت نہیں۔ بالکل اصل نقطہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ جی کہ ہمارے یہاں معاشرے میں لہذا جہاں مسئلہ شیعت کا ہے تو شیعت تو الحمدللہ پھیل رہی ہے، اور جی خدا کثر اللہ امثالہم، اور زیادہ کرے، اسی طریقے کی بھی ہو تو بھی بہت ہے، جی بالکل دشمنوں کی بنسبت تو پھر بھی بہتر ہیں، یقیناً کی بنسبت تو پھر بھی بہتر ہیں، مجھ کی بنسبت تو پھر بھی بہتر ہیں۔ یقیناً اگر یہی شیعہ چاہے معرفت ہی شیعہ ہوں، لیکن شیعہ ہونا دوسروں کی بنسبت بہتر ہے، جی بالکل لیکن ہاں جو اصل ضرورت امام زمانہ کو وہ جی فقط بھیڑ کی نہیں جی بلکہ خلوص۔ یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کم سے کم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اگر آپ ہزاروں لاکھوں میں نہ لائیں، ورنہ غدیر کا مجمع جی 1.25 کا مجمع بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ غدیر میں بالکل پیغمبر کی زندگی میں گیا ہے بالکل صحابہ، لیکن مخلص کتنے ہیں؟ جی اللہ اکبر چند گنتی کے ساتھ۔ جی امیر المومنین اپنے دوران خلافت ظاہری کوفے میں ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شیعہ ہیں، لیکن صحیح مخلص کتنے ہیں؟ عمار سر، مالک اشتر، جی محمد بن ابی بکر، چند لوگ۔ لہذا ایسی سطح پہ لوگ کہ جن پر باقاعدہ وقت کا امام افتخار کرے۔ اصل جی نقطہ یہ ہے بے شک امام زمان، آج کے زمانے میں امام زمانے کے لیے کیسے شیعہ کا ہونا ضروری ہے، جی تو معیار ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے، میں ہوں یا وہ بیچارہ وہ شیعہ ہو جس کو ہم نے کہا کہ 10% شیعت ہے، اس کے اندر جی 20% شیعت ہے، 50%، کوئی صحیح ہو، ہمارے اندر بھی ضرور نہیں کہ جناب ہم 10% نہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے نقائص ہیں، جی لیکن جو بھی ہے، میں ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے لیے ٹارگیٹ یہ رکھنا چاہیے، یہ ہدف رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنی زندگی، ظاہری زندگی گزاری ہے، ان جی کے اس زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے رہے ہیں جس پر امام نے افتخار کیا ہو۔ صحیح بالکل بے شک مثلا امیر المومنین افتخار کرتے ہیں مالک لی ربیبہ، مالک میرا پروردہ ہے۔ صحیح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام افتخار کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں جی ایسے کسی کو نہیں ملے۔ سبحان یہ اللہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ، یہ ہمارے سامنے ہدف ہونا چاہیے۔ لہذا اب اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حقیقتاً امام زمان کا واقعاً ساتھی، صحابی، عاشق، اور حقیقتاً امام زمانی، آپ کی اصطلاح میں جی امام زمانی بنائیں، تو ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ ہونے چاہیے وہ افراد ہوں کہ جن پر زمانے کے امام نے افتخار کیا ہے۔ جیسے میں نے بے شک مثال دی، امیر صحیح المومنین نے مالک سر پر افتخار کیا ہے، مالک لی ربیبہ کما کنت لرسول اللہ ربیبہ کہہ کر، جی مالک لی ربیبہ، مالک میرے پتا ہے۔ امام حسین نے شہدائے کربلا اپنے صحابہ پر افتخار کیا ہے کہ جیسے صحابہ مجھے۔ لہذا آج کا شیعہ اس 2022 کا یا 1443-44 اس ہجری کا اس دور کا شیعہ جی اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امام زمانی، اپنے زمانے کا امام کا حقیقی جانثار، حقیقی شیعہ، حقیقی صحابی بنائے، صحیح تو اب ہمارے لیے یہاں پہ امام غیبت میں ہیں، لہذا ہمارے سامنے ظاہر بھی نہیں ہے، جی ہمارے لیے اور دوسرے آئیڈیل بھی نہیں ہیں، صحیح اگرچہ ہیں لیکن اب ہمیں حقیقت کا نہیں۔ جی علماء مراجع سب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، پھر بھی جی ہم ان سے بالکل بھی قریب نہیں ہیں، ہم انڈیا میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، علماء نجف میں ہیں، قم میں ہیں، ان سے بھی ہمارا فاصلہ ہے۔ جی تو ہمارے لیے تاریخ اور احادیث اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات سے جو نتیجہ سامنے رکھنا چاہیے، جی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ کربلا شہداء نے کیا کیا ہے کہ جس صحیح کی وجہ سے امام
حسین افتخار کر رہے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. سبحان یعنی اب اللہ. ہمیں کربلا والوں کو اچھی طرح رکھنا چاہیے, بے شک. ہمیں کربلا والوں کو اچھی طرح جاننا اور پرکھنا چاہیے, اور پھر اپنی زندگی کو کربلا والوں کے ڈھانچے میں, اس سانچے میں ڈھالنا ہے کہ جی. کربلا. لہٰذا میں فقط ایک مثال آپ کو دوں. بسم اللہ. امام حسین نے شب عاشور ان لوگوں سے جی. کہا کہ میں نے تمہارے ہاتھ سے بیعت اٹھا لی ہے, تم جی. لوگ آزاد ہو, تم جہاں جا سکتے ہو, کیونکہ یزیدی لشکر سے میرے خون کا پیاسا ہے. صحیح. کہہ کے امام خاموش ہو گئے, سب وہیں بیٹھے ہیں. جی. امام نے کہا کہ شاید تمہیں میرے وجہ سے کچھ احساس شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے, تو جاؤ میرے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جاؤ. صحیح. اہل خانوں کو ساتھ لے جاؤ گے تو پھر تو شرم نہیں رہے گی, کوئی میرے بیٹے کو, ہماری اہل خانہ خواتین اپنی خواتین کے ساتھ, خواتین ہی نے ہمارے اہل خانوں کو ساتھ لے جاؤ. جی. تو اب یہاں پہ شاید پھر بھی لوگ خاموش ہیں. جی. امام نے اگلا جملہ جو خطرناک جملہ تھا, کہا کہ میں تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضامن ہوں, کوئی تم سے یہ نہیں پوچھے اللہ گا کہ تم اکبر. نے امام حسین کو کربلا میں کیا ہے, اللہ اکبر. تم نے زمانے کے امام کو کربلا میں تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے, میں وہاں قیامت میں بھی تمہارا ضامن ہوں. پھر جی. بھی دیکھا, پھر لوگ خاموش بیٹھے, کوئی صحیح. جانے کو تیار نہیں. آخر میں امام حسین نے چراغ گل کیا کہ شاید تم میرے سامنے جاتے ہوئے شرما رہی ہے, تو میں تاریک کر دیتا ہوں اندھیرا, جی. اندھیرے میں نکل جاؤ. اللہ اکبر. لیکن جب دوبارہ چراغ روشن کیا ہے, دوبارہ چراغ روشن کیا ہے, تو ابھی تک تو لوگ بیٹھے تھے, جی. اب جو چراغ روشن کیا ہے تو کیفیت بدل چکی ہے. یہ انہی صحابہ نے تلواریں نکال لی ہیں اپنی اس سے, اور نکالنے کے بعد اپنی گردن پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ زیادہ امتحان نہ لیجئے, ہم آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں, چاہے سبحان ہمیں اللہ. اپنی گردن خود اپنے ہاتھوں. اللہ اکبر. بے شک. ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارا امام اصل ہے, بے شک. امام اصل ہے. یہ نقطہ میں پہنچانا چاہ رہا تھا, امام جی. اصل ہے. لہٰذا اس سے اور بڑی مثال دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ واقع کربلا میں جناب عباس کو امیر المومنین نے دعا کی تھی, خدا سے دعا مانگ کے مانگا تھا عباس کو. اللہ. جنگ صفین میں ان کو باقاعدہ کیونکہ سارے وہ سکھائے تھے فنون, جنگ صفین میں ان کو بھیجا بھی تھا, بے شک. لیکن کیا مقصد تھا, کربلا کے لیے. بے اب شک. جس عباس کو کربلا کے لیے پالا گیا ہے, کربلا کے لیے پالا گیا ہے, کربلا کے اللہ لیے اکبر. ہنر اور فن سیکھ رہے ہیں, یہی کربلا جب آ جاتی ہے تو شام شب عاشور, جیسے جی. کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے عباس کی تلوار لی اور توڑ دی. جی. اللہ اکبر. یا اگر مجھ جیسا کوئی مولائی شیعہ ہوتا, جی. مولائی, میں غیر مولائی نہیں کر رہا ہوں, جی. مولائیوں کی بات کرو, بالکل. مولائی شیعہ ہوتا تو بگڑ جاتا کہ مولا مجھے میرے بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے اللہ سے, مجھے اللہ. کربلا کے لیے پالا ہے, مجھے کربلا کے لیے نیت کی ہے, سبحان مجھے اللہ. کربلا, مجھے کل کو جنگ کر, آپ میری تلوار توڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. بے شک. بے میرا شک. کربلا کے لیے تلوار توڑ رہے ہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ رضن بقضاء امام, اللہ. عباس اللہ. اپنی کی مصلحت پر راضی ہیں, راضی ہے سبحان اللہ. رضن بقضاء کی سبحان اللہ. مصلحت ہے. یہ ہے یہ ہے جناب عباس جو آج ہمارے یہاں اتنی عظمت رکھتے ہیں, اس کی فقط وجہ دیکھیں سقائی نہیں ہے. جی. سقائی تو خاندان بنی ہاشم میں حاجیوں کی سقائی بہت پہلے سے, اسلام سے پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے. سقائی کرنا اچھی بات ہے, عبادت ہے پانی پلانا, جی. لیکن اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے لیے وہ مقام, جناب عباس کو جو یہ مقام ہے تنہا سقائی کا نہیں ہے. سبحان عباس اللہ. کو جو عباس کا مقام ملا وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اطاعت. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. آج بھی ہم اپنے زمانے کے امام کو اگر چاہتے ہیں کہ ایسا بنے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم پہ افتخار کرے, جی. تو ہمیں جناب عباس کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جناب عباس یعنی ایسے خطرناک موقع پہ بھی فقط اور فقط اپنے مولا کی رضایت اور مولا کی قضا پر نظر رکھیں. اللہ اکبر. روز عاشور آ جاتی ہے تو جی. اس جگہ جانے کے لیے, نہرات پہ جانے کے لیے, پانی لانے کے لیے فقط اور فقط ہر لمحہ جی. حسین ابن علی, اللہ. یعنی تب پانی میں نہر اترنے کے بعد, مشکیزہ بھرنے کے بعد بھی, جہاں پہ وہ جملہ طارق کا ہے فذکر آتش الحسین, اللہ. اللہ. یعنی
میں اترنے کے بعد بھی، یعنی اب یہاں پہ ہمیں سیرت بتا، اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہا جائے امام زمانی، جی تو ہمیں پھر شہدائے کربلا خصوصاً جناب عباس کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، تب جانے کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ شاید ہمارا امام کہے کہ ہاں یہ چند لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں، بے ورنہ شک، شیعوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، جی بے شیعت شک، روز بروز بڑھتا رہے، لیکن ہر فرد شیعہ کو دیکھنا یہ ہے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، کس سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ حسن اس زمانے میں سوشل میڈیا نے اس قدر ہمارے گھر گھر میں لا کے شیطان بٹھا دیا ہے جی کہ اب شیطان کے لیے ہمیں گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہر گھر میں ہر بچے کے ہاتھ میں ہر طرح سے دنیا میں جو فحش اور فاحشہ پن ہو رہا ہے جی جی وہ ہر گھر میں ہر موبائل یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لہذا ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمیں اگر امام زمانہ کا ساتھی بننا ہے، ان کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنا ہے، تو یہ ہستیاں، یہ شخصیات، کربلا، مالک اشتر، جناب عباس اور بھی بہت سے افراد ہیں جی ہر امام کے زمانے میں، بے شک، امام سجاد، امام باقر، تمام امام کے زمانے ایسی افراد شخصیتیں گزری ہیں جن پر امام نے افتخار کیا، بے ان کی شک، سیرت کو ہم سامنے رکھیں، انشاءاللہ اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچائیں کہ ہمیں لوگ امام زمانی کہیں۔ یہ ایک راستہ ہے، اور بھی بہت سے روشیں ہیں جو جی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لہٰذا اگر دوسرا سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی قبلہ۔ آپ نے جہاں ایک اشارہ فرمایا خود شہدائے کربلا کی طرف کہ یقیناً وہ خلوص جو ان پاک ہستیوں میں موجود تھا یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہاں ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا ان افراد کے لیے جو کہ ظاہر ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو جرمنی اور یورپی کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے گزشتہ کچھ وقت پہلے ایک مومنہ نے سوال کیا تھا، میں اسی سوال کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں گناہ سے بچنا ناممکن کے حد تک ہے، یعنی حتیٰ غذا میں، حتیٰ جو ماحول ہے، جو جہاں پر بھی ہے، تو گناہ سے جو ہے وہ بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس بارے میں قبلہ آپ کیا فرمائیں گے کہ ایسے افراد کے لیے کیا حکم ہے، یہ کس طریقے سے امام زمانی بن سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے یہ مسئلہ تو دیکھیے اولاً تو گناہوں سے بچنا نہ بچنا اور پھر حالت اعتراف، جی یہ فقہی مسئلہ، چونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کا حالت اختیار میں جی وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک الگ مسئلہ، ایک ہے حالت اضطرار میں خود فقہا نے باقاعدہ حالت اضطرار کے مسائل بیان کیے، صحیح، آپ نے جیسے لندن اور یورپ دے دی، ہم سے یہاں پہ مسلسل ہمارے بھی بہرحال رابطے اور روابط میں مومنین ہیں اور ہم مسائل شرعی کا جواب دیتے ہیں یہاں 8ویں امام جی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صلوات اللہ جانب سے، علیہ، جی تو جب مسلم یورپ سوال کرتا ہے اور یہی مسئلہ رکھتا ہے جو آپ کے سامنے اس خاتون نے رکھا، جی تو میں جی اس سے مسکرا کے یہی جواب دیتا ہوں کہ عیسائی جی یورپ میں 99% علا مسلمانوں کے علاوہ پھر عیسائی ہیں، جی باقی بہت کم دوسری قومیں ہیں اگر ہوں بھی، جی جی اگر 99 کم سے کم % یہ ہیں، باقی 10% میں دوسری قومیں، صحیح، لیکن ہمارے فقہا نے عیسائیوں کو پاک جانا، خصوصاً صحیح، عصر حاضر کے فقہا نے، صحیح، تو میں مسکرا کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یعنی میں خود چونکہ انڈیا سے میرا تعلق ہے، جی میں نے مولا سلامت ہندوستان عطا میں فرمائے، ہماری زندگی سے جی انڈیا میں زندگی ہماری یورپ سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ وہ تمام کے تمام نجاست اور طہارت جو آپ کے سامنے ہے، صحیح، یورپ میں عیسائی کو کہا کہ نظر میں پاک ہے، جی جی گوشت نہ کھائیں، باقی سب چیز گوشت اس لیے نہیں کھائیں کہ بہرحال ان کا شرعی ذبیحہ نہیں ہوتا ہے، صحیح، لیکن باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن صحیح، ہمارا انڈیا میں تو ظاہر ہے وہاں پہ کافر کو کسی نے نجس پاک نہیں کہا ہے، سب نجس کہتے ہیں، جی جی تو اب بالکل، ایسے عالم میں ہماری زندگی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں یہاں پہ دو نقطے، ایک نقطہ تو ہے اضطرار کے فقہی مسائل کہ صحیح، اگر انسان اس طرح مجبور ہو جائے تو کیا کیا چیز کھا سکتا ہے اور کیا نہیں کھا سکتا، تو جب مضطر ہو جائے تو اس حدیث رفع القلم میں مضطر بھی ایک نقطہ ہے، صحیح، اگر آپ اضطرار کے حالت وہ نجس کھا رہے ہیں یا وہ گناہ کر رہے ہیں، جی مضطر ہونے میں شرط یہ مضطر، صحیح، کیونکہ صحیح، کبھی کبھی یہ دھوکہ
جی وہ کا ہوتا ہے کہ میں انڈیا میں رہ رہا ہوں، جی انڈیا سے میرا تعلق ہے، انڈیا میں رہ رہا ہوں اور آپ کو مضطر سمجھ رہا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی الحمدللہ جہاں ہندوستان میں یعنی 800 کروڑ یعنی 1 ارب کے آس پاس ہندو ہیں، تو جی بالکل تقریباً وہاں پہ اتنے ہی 40 کروڑ تقریباً مسلمان بھی ہیں. یعنی 1 ارب کتنے 40 کروڑ کی آبادی میں اگر 1 ارب ہندو ہے تو 40 کروڑ مسلمان بھی ہے. جی بالکل خود 20-25 کروڑ تو ہندوستان حکومت مانتی ہے، حکومت مان رہی ہے. جی جی تو اب ایسا نہیں ہے کہ میں مستر ہوں. صحیح یہاں پہ میرے پاس سوق المسلمین موجود ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ موجود ہے، اور اس طرح کی ہماری اپنی مسجدیں، اپنے امام بارگاہ، اپنے سب کچھ. تو اس طرح یورپ میں بھی سارے امکانات ہیں. صحیح آدمی زبردستی اپنے آپ کو مستر بنا لے وہ الگ بات ہے. صحیح لہٰذا مضطر اس وقت دنیا کے کسی بھی حصے میں مستر نہیں ہے. جی یہ ایک نقطہ ہے. جی دوسرا، اگر مضطر ہے تو پھر مضطر کے احکام کہاں تک آپ کھا سکتے ہو. جی لہٰذا اگر مضطر اضطرار کی حالت میں آپ نے یہ غذا کھائی ہے، یہ کام انجام دیا ہے، تو خود رفع القلم ہے، آپ کا گناہ اٹھا لیا گیا. صحیح لہٰذا آپ بھی یورپ میں رہتے ہوئے بھی امام زمانہ کے حقیقی سپاہی بن سکتے ہو. جی پہلی چیز تو یہی دیکھیں کہ اب آپ مستر ہیں یا مستر نہیں ہیں. جی چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے مستر نہیں ہیں، جائے کہ یورپ میں رہنے والے کیسے مستر ہو سکتے ہیں. جی یہ بالکل ہمارا فقط یہ بھی، بلکہ شیطان نے ہمیں ایک برگلایا ہے کہ ہم ہر جگہ اپنے آپ کو مستر سمجھیں. ورنہ مستر اگر سمجھے آدمی، یہ عراق میں بھی مستر ہو سکتا جی ہے بالکل کہ بھئی یہ گوشت جو مارکیٹ میں ہے کربلا میں، مشہد میں، یہ نہ یقیناً معلوم آج کل تو مشینوں سے کٹ کے آ رہا ہے، جی بالکل معلوم ایسے یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں جی فیکٹریاں. تو اب پھر مستر اگر دیکھا جائے تو پھر یہ تو مستر ہو جائیں گے. جی جی بالکل لیکن اس معنی میں مستر آدمی کہیں بھی مستر نہیں ہے. پہلی بات، اگر مستر ہے تو ہم نے کہا مسائل فقہی موجود ہیں، بے شک رفع القلم کی حدیث موجود ہے. بالکل اس حد تک اگر انجام دیں گے تو آپ سب معاف کر دے گا. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جی ایسے اضطرار کے عالم خداوند عالم اور امکانات اور چھوٹ دیتا ہے، صحیح یقیناً خداوند عالم آپ کو سے زیادہ ثواب دے گا. یہ جی تیسرا نقطہ. اہل یورپ، اہل ہند کو، اہل چین کو، یا وہ جتنے غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، صحیح ان کو ان سے زیادہ ثواب دے گا جو اسلامی جی ماحول میں بالکل زندگی گزار رہے ہیں. بے شک کیونکہ آپ کے لیے گناہ کا موقع فراہم ہی نہیں ہوا ہے. آپ نجف یا کربلا میں بیٹھ کے کوئی کہے میں نے شراب نہیں پی ہے، جی یا مشہد مقدس میں بیٹھ کے کہے میں نے شراب نہیں پی ہے، جی تو کوئی کمال نہیں کیا ہے، کیونکہ یہاں یقیناً شراب پی ہی نہیں ہے. بالکل بے شک لیکن کوئی انڈیا میں یا لندن میں بیٹھ کے کہے میں نے شراب نہیں پی ہے تو اس کا ثواب ہے. اس لیے کہ وہاں اکثر دسترخوانوں پہ، ہوٹلوں پہ، کھانوں پہ، ریسٹورنٹ پہ شرابیں رکھی ہیں. جی بالکل بے شک بالکل ایسی ہے لیکن یقیناً کوئی شراب نہیں پی رہا ہے تو ثواب یقین سے. تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری وہی خاتون، وہی بہن جو آپ جی سے سوال کر رہی ہے، جی اس سے کہیں کہ اصلاً تو مستر والا مسئلہ، پہلی بات تو مستر نہیں ہے، آپ اپنی زندگی آرام سے گزارتے ہیں. دوسرے اگر مستر بھی ہیں تو مستر کے فقہی احکام مخصوص ہیں. تیسرا یہ کہ آپ وہیں رہ کر کے صحیح شاید ایک کربلا میں رہنے والی خاتون سے افضل ہوں، شاید آپ نجف میں رہنے والی خاتون سے افضل ہوں، بے شاید شک آپ مشہد میں رہنے والی خاتون سے افضل ہوں. کیونکہ آپ کے لیے گناہوں کے مواقع موجود تھے، آپ نے پھر بھی اپنے زمانے کے امام کی خاطر جی گناہ نہیں کیا ہے. تو خدا واہ آپ کو اجر و ثواب زیادہ دے گا. بے شک بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بڑے واضح الفاظ میں آپ نے شرح فرمائی. آخر میں اگر جوانوں کے لیے، امام زمانی جوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے قبلہ، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. ہم نے عرض کیا کہ بہرحال اس وقت ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگ علماء کی اقتدا کریں، چونکہ اس وقت ہمارے لیے بہترین رہنما ہمارے خود علماء مراجع تقلید ہیں. جی اس بے کے شک ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ شیطان اس راستے سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اپنی تاریخ کا بدقت مطالعہ کریں اور اپنے ان صحابہ کی زندگی دیکھیں جو امام کے ایسے صحابہ رہے ہیں جس پہ امام نے افتخار کیا. بے شک اس کے ساتھ ساتھ وہ روایات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جہاں امام نے صفات شیعہ بیان کیے. ہمارے پاس صحیح سینکڑوں حدیث سے، سینکڑوں، چھٹے امام سے، امام رضا سے، خود امام حسن عسکری سے، کہ جہاں علامت مومن 5 چیزیں قرار دی ہیں. جی ان میں سے 51 نماز ہے، نماز شب جس میں شامل ہے، جی اور زیارت اربعین کا پڑھنا ہے. اس طرح کی تمام وہ چیزیں جو علامت مومن روایات میں آئی ہیں. چونکہ وقت سبحان نہیں ہے اللہ لہذا ان پر ایک نظر کی جائے، اور نظر رکھنے کے بعد کوشش کی جائے کہ ہم ان
روایات پر عمل کریں جو ہماری امام نے آج کے لیے ہم سے ارشاد فرمایا ہے. بے شک. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کے خصوصی ساتھیوں میں سے رہیں گے اور انشاءاللہ کامران و کامیاب رہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی آپ کی نہایت ہی تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور نائب و زیارہ کے لیے التماس کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرف سے نائب و زیارہ رہیں انشاءاللہ. امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے آپ پوری ٹیم اور تمام ہی حاضرین و ناظرین و سامعین کی جانب سے نائب الزیارہ بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا استاد سید سبط حیدر زیدی صاحب حفظ اللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یقیناً ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، سرمشق ہے، نمونہ ہے، وہ خود وہ ہستیاں ہیں کہ جو مختلف حجتوں کے دور میں گزری ہے. مختلف حجتوں کے دور میں جو گزری ہوئی ہستیاں ہیں، جو شخصیات ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، سرمشق ہے. انہی کے مطابقت کرتے ہوئے ہمیں حجت خدا کا وفادار بننا ہے. اور استاد نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ خود اگر کربلا کے شہداء کی طرف دیکھا جائے اور بالخصوص حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا، یعنی خود کربلا کے لیے بیٹے کو مانگا جا رہا ہے، اور جب کربلا کا موقع آیا تو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی تلوار توڑ دی. تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حجت کے سامنے، حجت خدا کے سامنے ہمیں کیسے سر بے تسلیم ہونا چاہیے، کیسے ہم حجت کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا چاہیے کہ خود اگر کوئی دوسرے انسان ہو تو یقیناً وہ غم اور غصہ بھی کرے، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی کہہ دے. یعنی خود میں یہاں توہین نہیں کرنا چاہتا اور خدا نخواستہ، لیکن ایک بات ہے جو تاریخ میں لکھی ہے کہ جب حضرت زید شہید نے، البتہ زید شہید کے بارے میں پہلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ روایت یہ ہے کہ اگر زید شہید اگر کامیاب ہو جاتا تو وہ حکومت ہمیں دے دیتا. یعنی زید کی شخصیت یہ ہے کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرزند ہے، قیام کر دیتے ہیں، اور حتیٰ وقت کی حجت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بھی جنگ کا اعلان کر دیجئے اور ہمارے ساتھ آجئے، ہم نے اپنے جد مظلوم حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا انتقام لینا ہے. تو امام نے فرمایا کہ انتقام یہاں پر نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہ خودکشی ہے، اور اس میں بہرحال امام نے منع فرمایا. لیکن حضرت زید نے حجت خدا کی نصیحت پر یہاں عمل نہیں فرمایا. یعنی یہ تاریخ میں مرقوم ہے، اور حتیٰ لکھتے ہیں کہ غم اور غصے کی حالت میں یہ چلے گئے، اور جب چلے گئے تو بعد میں شہید ہو گئے یقیناً. اور ان کی نیت کے لیے جو نیت ان کی تھی، یعنی یہاں پر حجت خدا کے سامنے شاید انہوں نے تحمل نہیں کیا، جس طریقے سے مولا غازی سرکار حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا مقام ہے کہ جہاں تلوار کو ان سے لے لیا جائے یا اس کو توڑ دیا جائے پھر بھی خم بے آبرو نہ ہو جائے. حتیٰ
غم اور غصے کا بھی اظہار نہ کرے تو یہ بڑا مقام ہے۔ اور بعد میں امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث کہ اگر زید حکومت لے لیتا جو نہیں لے سکا بنی امیہ سے تو وہ یقیناً ہمیں ہی دیتے تھا، ہمیں پلٹا دیتا، لیکن بہرحال شہید ہو گئے۔ اور یہی مقام جو وفاداری کا ہے، بات رہ جائے گی اس موضوع پر اگر اس کی مثال میں نہ لاؤں، آخری وقت ہے، وہ ہے بہت بڑی ہستی ہے مالک اشتر، مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ عظیم ہستی ہے یہ، ایک ایسی شخصیت ہے کہ یقیناً ہر جوان مرد کو، جو بھی جوان مرد ہوگا اس کے لیے آئیڈیل شخصیت حضرت مالک اشتر ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی خود حجت خدا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کے اس قدر مطیع ہے، اس قدر فرمان بردار ہے کہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا اور عنقریب معاویہ کو قتل کر دیتے، لیکن حضرت امیر نے جب حکم دیا کہ مالک سے کہو کہ واپس آ جائیں، تو جو اس کے کان تک بات کا پہنچنا تھا مالک واپس پلٹے۔ کسی نے کہا ان کا کام تمام کیجئے گا، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، یہ آخری شخص ہے، اس کو قتل کر دیجئے۔ تو مالک نے ایک عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جنگ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں جب وہی منع کر رہے ہیں تو ہم کوئی ذاتیات تو ہے نہیں کسی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسی بہت ساری مثالیں جو ان ذوات مقدسہ یعنی خود اصحاب انبیاء، اصحاب ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے کہ اگر ہم انہی پر ہی خود ثابت قدم رہ سکے اور ان کے راستے پر ہم جانے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے وقت کی حجت کی خدمت کی ہے اور کس طریقے سے تسلیم رہے، تو ہم لوگوں کے لیے آج کی جو ہماری حجت ہے، یقیناً وہ بھی حجتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آج کے زمانے کی جو حجت ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ جہاں ہم لوگوں کے جو فرائض ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم لوگ ان کی اس راستے کو سمجھ سکیں تو ہمیں خود امام زمان علیہ السلام کی جو صحیح معنوں میں جو صحابی یا جس کو کہا جائے کہ اعوان اور انصار یا امام کا مخلص، تو ہمیں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا بس آخری وقت ہے پروگرام کا، میں یہ عرض کروں کہ امام کا وفادار وہی بن سکتا ہے کہ جو خلوص والا ہو، اور خلوص یقیناً انسان کے عقیدے سے بھی مربوط ہے اور انسان کے عمل سے بھی مربوط ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عقیدہ اچھا ہے تو وہ انسان مخلص ہے، نہیں، ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل بھی بغیر عقیدے کے کرامت نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے خلوص کے لیے، اور خلوص ایسا خلوص ہو کہ انسان جو ہے وہ اس خلوص کے ذریعے سے، اس اخلاص کے ذریعے سے ہی قرب الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور قرب الہی وہی قرب امام ہے، جو وقت کا امام ہوتا ہے وہی قرب خدا ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ دقت کی ضرورت ہے تمام مومنین کو۔ اور آخری جو ایک نہایت ہی مہم ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ ہے کہ دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنا، اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ ہے اور دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔